دنیا بھر میں اردو ماسٹر کو دیکھنے والے، سننے والے اور اس کو پسند کرنے والوں کو اردو ماسٹر کا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ عزیز طلباء، آپ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی گفتگو کے اندر کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے کوٹیشن جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں جس سے آپ کی بات کا وزن جو ہے وہ پہلے کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ عمومی طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے بوڑھے بڑے اور گاؤں میں خاص طور پر رہنے والے جو کسان ہیں اور بوڑھی امیاں ہیں، وہ اپنی گفتگو کے اندر کچھ ایسے پنجابی کے محاوروں کا، ضرب الامثال کا استعمال کرتی ہیں جو ہمارے سیدھا جو ہے وہ راکٹ کی طرح آسمان سے گزر جاتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں کہ اماں حضور نے، دادی امی نے، بڑی امی نے یہ کیا کہہ ڈالا۔ تو پھر ہم سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دادی اماں، آپ نے یہ جو اپنی کہانی کے اندر یہ ایک جملہ بولا تھا، اس کا مطلب کیا تھا؟ تو میرے عزیز طلباء، ان تمام جملوں کو، ان تمام ضرب الامثال کو آج ہم اپنے سبق کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، یہ سبق جو ہے اس کو حصہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنی لسانیات کو بہتر کر سکیں، اور آپ جب بھی کوئی کہانی لکھیں، کوئی خط لکھیں، کوئی مضمون لکھیں، تو اس کے اندر آپ جو تشریح کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ اس کو بہترین طریقے سے، اس کو ایک چھوٹی سی شارٹ فارم کے اندر، ایک مختصر سی تحریر کے اندر آپ اس کو لکھ سکیں۔ اس کو کہتے ہیں ضرب الامثال۔ یعنی بڑے بوڑھوں نے پرانے زمانے کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تجربات کی بنیاد پر جو نتائج اخذ کیے، ان کو لسانیات کے اندر کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح سمجھا، ان کو ضرب الامثال کہتے ہیں۔ ضرب الامثال کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنی گفتگو کے اندر ان اقوال کو، ان ضرب الامثال کو بیان کر سکیں۔ تو عزیز طلباء، ضرب الامثال جو ہیں عمومی طور پر آپ دیکھیے گا کہ ہم میں سے پنجاب میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ پنجابی بولتے ہیں، اور پنجابی زبان کے اندر ان ضرب الامثال کو کیا کہتے ہیں؟ اخان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہوں اے منہ تے اے مسور دی دال، یا میں کہوں کہ جناب اے منہ نہ متھا جن پاڑوں لتھا، تو یہ ضرب الامثال ہی ہیں، لیکن اردو میں کچھ اور ہیں، پنجابی میں کچھ اور ہیں۔ پنجابی میں بیٹا ان کو کہتے ہیں اخان، اخان کہتے ہیں ان کو۔ اور پنجابی کے طلباء و طالبات جو اگر میرا لیکچر جو ہے سن رہے ہیں، یاد رکھیے گا، پنجابی جب آپ اس کو الیکٹیو سبجیکٹ کے طور پر لیتے ہیں تو باقاعدہ طور پر اخان کا موضوع جو ہے وہ آپ اس میں ضرور پڑھیں گے۔ تو اب انگریزی کے طلباء جو ہیں وہ ضرور انتظار کر رہے ہوں گے کہ اردو کی بات ہو گئی ہے، پنجابی کی بات ہو گئی ہے، تو انگریزی کی بات جو ہے وہ سر نے آج کیوں نہیں کی؟ تو انگریزی زبان کے اندر باقاعدہ طور پر ابتدائی کلاسز کے اندر جو ہے وہ انہی ضرب الامثال کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن انگریزی زبان میں اس کا نام جو ہے وہ ہے پرووربس۔ کیا کہتے ہیں؟ پرووربس۔ ضرب الامثال انگریزی میں، اخان پنجابی میں، اور اردو میں ضرب الامثال کہتے ہیں۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات، ہم اپنے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو 9th کلاس کے اندر جو پیپر آتا ہے، پیپر کے اندر آپ کو حصہ انشائیہ کے اندر پورے 5 نمبر کا ایک ایسا کویسچن آتا ہے کہ جس کو آپ نے بس اپنی ذہنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے جسٹ اس کی 2 یا 3 الفاظ کو لکھنا ہے، اور آپ کے 5 نمبر جو ہیں وہ پکے آپ کی جیب کے اندر آ جائیں گے۔ تو لیکچر کو مس نہیں کرنا، پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آئیے ہم اپنے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ ہماری پہلی ضرب المثل جو ہے وہ ہے آ بیل۔ اب بیل آپ نے دیکھا ہوا ہے، بیل بعض اوقات بفر جاتا ہے تو وہ مصیبت کی علامت بن جاتا ہے۔ تو آ بیل، جب ہم اس کو، اس جملے کی تکمیل کریں گے، اس ضرب المثل کی تکمیل کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ آ بیل، اب دیکھیے گا مجھے مار۔ اب آپ کہیں گے کہ بیل کو میں خود کہوں
کہ بیل بھیا آؤ اور مجھے ہٹ کرو آ کے، جی نہیں، بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ از خود کسی ایسی مصیبت کو دعوت دے بیٹھتے ہیں کہ جو آپ چاہ نہیں رہے ہوتے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ انجانی مصیبت کو دعوت دے بیٹھتے ہیں، ضرور ایسا کام کر لیتے ہیں، ضرور ایسا پنگا لے لیتے ہیں کہ جو مصیبت جو ہے وہ آپ کے گلے پڑ جاتی ہے۔ اور عمومی طور پر وہاں پر یہی محاورہ جو ہے ضرب المثل بولی جاتی ہے، آ بیل مجھے مار۔ تو اب آپ نے نہیں کہنا کہ بیل آؤ مجھے ہٹ کرو، تو آپ آئے بھاگ آئے، آپ آئے بھاگ آئے، اس کا مطلب یہ ہے آپ آئے، دیکھیے گا بھاگ، یہ بھاگ وہ نہیں ہے دوڑنے والا، بھاگ آئے، یہ بھاگ جو ہے اس کو قسمت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں عزیز طلبہ؟ اس کو قسمت کہتے ہیں۔ تو آپ آئے بھاگ آئے سے مراد ہے کہ آپ کا ہمارے گھر میں آنا، میرے پاس آنا میرے لیے خوش بختی کی بات ہے۔ اب تیسرا دیکھیے گا، تیسرا ضرب المثل کیا ہے؟ اختو۔ اختو مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کڑواہٹ کے زمرے میں آتی ہو اور آپ اس کو کھائیں تو آپ کو ایسا لگے، اختو کھٹے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب دا گریپس آر سار، دا گریپس آر سار یعنی انگور کھٹے ہیں، جب آپ کا ہاتھ، آپ کی پہنچ میں کوئی چیز جو ہے وہ نہ آ رہی ہو، نہ آ رہی ہو، تو آپ اس وقت یہ کہتے ہیں اختو کھٹے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم اپنے اگلے ضرب المثل کی طرف بڑھتے ہیں، آدمی کا شیطان۔ اب آدمی کا شیطان جو ہے، اب دیکھیے گا بھئی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کے ساتھ جو ہے نا ایک نفس جو ہے وہ لگا رکھا ہے کہ جو انسان کو اندر سے اکساتا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو، اس کے ساتھ پنگا لے لو، اس کے ساتھ پنگا لے لو۔ مراد یہ نہیں ہے، آدمی کا شیطان جو ہے وہ آدمی ہے، آدمی کا شیطان آدمی ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو ایکسپلین کریں، اس کی وضاحت کریں، تو مراد یہ ہے کہ انسان ہی انسانوں سے بری صحبت جو ہے وہ سیکھتا ہے، بری باتیں جتنی بھی ہے، آپ جیسی صحبت میں بیٹھیں گے آپ کو ویسی صحبت مل جائے گی، اچھی ہے تو اچھی۔ A man is known by the company he keeps، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کے اوپر اثرات بھی برے ہی آئیں گے۔ تو عزیز طلبہ، الٹے بانس یہاں پر اس کو بریلی کو بھی کہتے ہیں اور بریلی کے بھی کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ حماقت والی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حماقت کر لیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ آپ بعض اوقات جو ہے بہت ہی چیپ قسم کی ورڈنگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا آپ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ بات کھٹائی میں، اب دیکھیے گا، بات کھٹائی میں پڑ گئی، بات کھٹائی میں پڑ گئی۔ مراد یہ ہے کہ کسی کام کو فطری طور پر مکمل ہونے میں دیر لگ جانا۔ عمومی طور پر ہم کہتے ہیں لو جی میرا مسئلہ تھا، یہ تو کھٹائی میں ہی پڑ گیا۔ مراد یہ نہیں، ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے پروسیس کے کمپلیٹ ہونے تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہرگز ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے بات کٹائی میں پڑ گئی۔ تو اب دیکھیے گا 12 برس دلی میں رہے۔ اب دلی جو ہے یہ ہندوستان کا بہت بڑا یہ شہر ہے، تو 12 برس یعنی کہ دلی میں گزارنے کو، دلی کوئی ایسا شہر تو نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ مافوق الفطرت جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ رہتی ہوں۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ 12 برس دلی میں رہے، مراد یہ کہ اگر آپ بہت ہی ذہین، فتین، اچھے لوگوں کے درمیان میں ایک طویل مدت تک رہ چکے ہیں، لیکن ان کے درمیان رہنے کے باوجود آپ کی اخلاقی معاشرتی اقدار نہیں بدلی، تو اس وقت یہ محاورہ جو ہے یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے۔ 12 برس دلی میں رہے اور بھاڑ ہی جھونکا کیے۔ اب میں آپ کو بھاڑ بھی بتا دیتا ہوں کہ بھاڑ کیا ہے۔
آپ نے بعض اوقات یہ جو دانے بھونتے ہیں بھٹی کے اندر، اس میں بھاڑ جو ہے یہ بالن ہوتا ہے، چھوٹے موٹے ککھ کانے ہوتے ہیں، تیلے ہوتے ہیں، گھاس پھوس ہوتا ہے، اور اس کے اندر آگ کی بھٹی کے اندر ڈالنے والا جو ہوتا ہے نا وہ بھاڑ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی اچھے بندے کے سنار کے پاس بیٹھیں گے، تو اگر آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے شاگردی اختیار کی ہے تو کام نہیں سیکھا، تو مراد ہے آپ نے اپنا وقت ہی ضائع کیا ہے۔ تو باسی کڑی میں باسی کڑی جو ہے، باسی کڑی سے مراد ہے یہاں پر وہ کڑی نہیں ہے جو آپ گھروں میں پکاتے ہیں اور اس کے اندر بڑے ہی مزیدار لذیذ قسم کے پکوڑے بنا کر اس میں ڈالتے ہیں اور پھر آپ اس کو بڑے مزے کے ساتھ جو ہے وہ چٹ چٹ کر کے کھاتے ہیں۔ یہ وہ کڑی نہیں ہے، یہ ضرب المثل والی کڑی ہے۔ تو باسی کڑی سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اپنے مقررہ وقت پر وہ کام سر انجام نہیں دیتا، جب اس کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر اس کو یہ خیال آتا ہے اوہو مجھے تو یہ کام اس وقت کر لینا چاہیے تھا، تو اس وقت جو ہے یہ محاورہ بولا جاتا ہے باسی کڑی میں ابال آیا۔ یعنی یہ ابال کا مطلب ہے وہ جوش دینا نہیں ہے کہ چولہے کے اوپر رکھ کے پانی کو گرم کرنا اور اس میں سے وہ بلبلے جو ہے وہ بننے شروع ہو جائیں۔ مراد یہ ہے کہ جذبہ پیدا ہونا۔ اس کے بعد دیکھیے گا بد اچھا اور بدنام برا۔ یہاں پر بد اچھے سے مراد کہ بد اچھا مراد یہاں پر اگر ہم اس محاورے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مراد یہ ہے کہ برے لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے اندر وہ ایک بڑے تنتنے کے ساتھ، روب کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ بڑی بڑی چوریاں بھی کر لیں، پھر بھی پگڑیاں، پھر بھی پھولوں کے ہار، پھر بھی سارا کچھ، یہ ان کے لیے ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیے گا بدنام برے سے مراد پتہ کیا ہے؟ بدنام برے سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر لیں جو آپ کی شخصیت کے خلاف ہو، اس موقع پر یہ جملہ، یہ محاورہ ضرب المثل جو ہے یہ بولی جاتی ہے۔ تو بوڑھی گھوڑی لال لگام، یہاں پر بھی میں آپ کو انگریزی کا ایک چھوٹا سا بتا دوں، شوگر ڈیڈی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، شوگر ڈیڈی یعنی ایک آدمی جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے اندر جوانی والے ایام لڑکپن والی ساری عادات جو ہیں وہ دوبارہ پھر سے نکل آئیں، تو اس وقت جو ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے یار چاچا جی اپنی عمر تے دیکھو، آپ دیکھ کام تے دیکھو۔ یہ پنجابی کا خان بول رہا ہوں میں۔ تو بوڑھی گھوڑی لال لگام سے مراد ہے کہ جب وقت گزر جائے تو آپ کو پچھلے گزرے ہوئے وقت کی چیزیں یاد آ جائیں اور آپ اپنے آپ کو ویسے ہی پروجیکٹ کرنا شروع کر دیں، ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیں، تو لوگ پھر ہمیں یہ کہتے ہیں، بڑے بوڑھے کہتے ہیں بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ تو آئیے عزیز طلباء ہم اپنے اگلے اخوان یعنی ضرب المثل یعنی پروورب کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے گا ذرا کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ تو بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بلی جو ہے وہ اچھلی اور اچھلنے سے اس کا کوئی پاؤں جو ہے یا دم جو ہے کسی کی چیز کے ساتھ لگی اور وہ گری اور وہ ٹوٹ گئی۔ مراد یہ ہے کہ ایسی چیز کے بارے میں آپ سوچیں جس کے بارے میں آپ گمان ہی نہ کر رہے ہوں۔ تو پاک رہو بے باک رہو، مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو پوری دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ گزاریں اور جس کام کی ذمہ داری آپ سر انجام دے رہے ہیں اس کو پوری ایمانداری سے کریں۔ سوت نہ کپاس جلاہے سے لٹھم لٹھا۔ سوت کہتے ہیں کپاس سے بنا ہوا وہ جو دھاگا ہوتا ہے، اور جلاہا جو ہے جو اس سے کپڑا بنتا ہے۔ مراد اس سے یہ نہیں ہے، یہ لٹھم لٹھا سے مراد ہے کہ ڈانگو ڈانگی ہو جانا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑنا، الجھ پڑنا۔ مراد یہ ہے کہ خام خواہ چھوٹی سی بات کے اوپر آپ کسی جھگڑے کو طول دینا شروع کر دیں۔ اب دیکھیے گا کم خواب، کم خواب کہتے ہیں بہت ہی ریشمی قسم کا کپڑا جس کو پرانے زمانے میں بادشاہ شہزادیاں اور ملکائیں پہنا کرتی تھیں۔ تو کم خواب میں یہ ہے جی ٹاٹ کا پیوند۔
مراد یہ ہے کہ آپ بہت ہی کسی قیمتی چیز کے ساتھ کوئی کم تر چیز کو ساتھ لگا دیں. عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بہت ہی قیمتی مالیت کا ایک گھر بناتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ایک کالے رنگ کی ہنڈیا لگا دیتے ہیں. آپ جناب بہت ہی 2-3 کروڑ کی گاڑی لیتے ہیں اور اس کے بمپر کے ساتھ پیچھے ایک جوتا لٹکا دیتے ہیں. مراد یہ ہے کہ بھی یہ نظر بد سے بچائے رکھے. یہ ایسی بات نہیں ہے. تو اس وقت بولتے ہیں کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند لگانا. تخم تاثیر اور اس کو کہتے ہیں جی صحبت کا اثر. اب اس کو اگر میں انگریزی میں ایکسپلین کروں تو میں کہوں گا نیچر کین ناٹ بی چینج. اگر میں اس کو اردو میں کہوں گا تو میں کہوں گا فطرت کبھی نہیں بدلتی. مراد یہ ہے کہ انسان جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے, جو وہ سیکھ چکا ہوتا ہے, جو اس کی جبلت میں موجود ہے, جو اس کو ورثے میں عادات و اطوار اخلاق جو کچھ ملے ہیں, آپ چاہیں بھی تو اس کو کسی ایسے زمزم کے پانی میں ڈال کر بھی اس کو باہر نکال لیں تو مراد یہ ہے کہ وہ پاک صاف نہیں ہوگا. پھر دیکھیے گا آگے جی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مائٹ از رائٹ, انگریزی میں کہیں گے اس کو مائٹ از رائٹ, اردو میں کہیں گے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور پنجابی میں کہتے ہیں جدی لاٹھی او دی مجھ. مراد یہ ہے کہ طاقتور کا قانون جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے. جو طاقتور ہوگا سارے ادارے سارے لوگ اسی کے سامنے جو ہے وہ جھکیں گے. جیسے پنڈ کے چودھری کے سامنے بیچارے چھوٹے چھوٹے جو مظاہرے ہوتے ہیں وہ بیچارے وہ گوشہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ جو مرضی اسے کروا لیں, انہوں نے آگے سے نہیں بولنا. تو ایسا قانون جس کے سامنے ایسا قانون جو بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بے بس ہو جائے. تو چور کی داڑھی میں عزیز طلبہ, چور کی داڑھی میں آ جائے گا تنکا. مراد یہ ہے جب انسان کے اندر خود گلٹ پایا جائے, جب اس کو پتا ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے, یہ کام مجھ سے سرزد ہوا ہے, یہ غلطی میں نے کی ہے, اور جب آپ سے اس کی پوچھ گچھ کی جائے تو آپ لوگ بدلے میں کچھ نہ بھی کہیں, ایسے اشارہ کرے تو کیا کہیں گے, نہیں میں نے تو یہ کام نہیں کیا. مراد ہے کہ جو بولے وہی کنڈا کھولے. تو پنجابی میں کہتے ہیں جو بولے وہی کنڈا کھولے. تو جو پہلے بول پڑا آپ سمجھ لیں کہ کوئی گڑبڑ ہے, تو اس وقت یہ محاورہ بولا جاتا ہے چور کی داڑھی میں نہیں جی میں نے تو چوری نہیں کی ہے. تو جو پہلے بول پڑا سمجھے کہ وہ پھنس گیا. تو حساب جو مراد یہ ہے کہ آپ اگر صنعت کار ہیں, اگر آپ دکاندار ہیں, اگر آپ جو تاجر ہیں, آجر ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ پائی کا حساب کریں, ایک ایک پیسے کا حساب کریں. تو اس کے ساتھ بخشش 100 ہے. یہ بخشش وہ والی نہیں ہے, معاف کر دو, بخشش 100. اس سے آپ لوگوں کی عظمت ہے, آپ کا نام بلند ہوگا. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. انگریزی میں کہتے ہیں اس کو لو بگیٹس لو. انگریزی میں کہتے ہیں لو بگیٹس لو. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں, اگر آپ کسی کے بارے میں نیک خیال رکھتے ہیں, اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں, تو اگلے کے دل میں بھی آپ کے لیے وہی پیار جو ہے وہ پیدا ہوا ہوگا. تو عزیز طلبہ, آج کے لیکچر میں ہم نے اخوان سیکھے, آج کے لیکچر میں ہم نے پروورب سیکھے, آج کے لیکچر میں ہم نے اردو کے ضرب الامثال کو سیکھا, اور ضرب الامثال کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی کہ یہ وہ باتیں ہیں, یہ وہ حقائق ہیں جو تجرباتی بنیاد پر ہمارے بڑے بزرگوں نے ان کو لکھا, ان کو سوچا, اور یہ باتیں جو ہیں آج قدیم 100 سال گزرنے کے بعد بھی ان الفاظ کی اہمیت بالکل آج بھی مسلم ہے. اپنا خیال رکھیے گا, شیئر کر لیجئے گا, نئے ہیں تو چینل کو لائک کر لیجئے گا, سبسکرائب کر لیجئے گا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پھر آپ اس کے بدلے میں اپنے ملازمین کو جو انعام بدلے میں دینا چاہیں آپ کھل کر دیں. یعنی آپ حساب پائی کا کریں, اور جتنا دل چاہے اس کے بدلے میں آپ ان کو پھر انعام بھی دیں. خدمت سے عظمت ہے, خدمت سے
عظمت ہے۔ مراد کہ جو جتنا زیادہ خدمت کرے گا، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ مراد یہ ہے کہ آپ اگر آج اپنے بڑے بزرگوں کا احترام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کا حکم مانیں گے اور ان کی تمام باتوں کے اوپر جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیں گے، تو کیا ہوگا کہ اس سے آپ لوگوں کی عظمت ہے، آپ کا نام بلند ہوگا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں اس کو لو بگیٹس لو، انگریزی میں کہتے ہیں لو بگیٹس لو، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اگر آپ کسی کے بارے میں نیک خیال رکھتے ہیں، اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، تو اگلے کے دل میں بھی آپ کے لیے وہی پیار جو ہے وہ پیدا ہوا ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے اخوان سیکھے، آج کے لیکچر میں ہم نے پروورب سیکھے، آج کے لیکچر میں ہم نے اردو کے ضرب الامثال کو سیکھا، اور ضرب الامثال کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی کہ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو تجرباتی بنیاد پر ہمارے بڑے بزرگوں نے ان کو لکھا، ان کو سوچا، اور یہ باتیں جو ہیں آج قدیم 100 سال گزرنے کے بعد بھی ان الفاظ کی اہمیت بالکل آج بھی مسلم ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شیئر کر لیجئے گا، نئے ہیں تو چینل کو لائک کر لیجئے گا، سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔